نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ محسن انسانیت، غم گسار امت، ہادی برحق، نبی رحمت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود اور سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس کی بارگاہ بے نیاز میں جبین نیاز پانے کے لیے جمعہ المبارک کے انتہائی پاکیزہ لمحات میں ہم سب حاضر ہیں. اسی کی بارگاہ عالیہ میں دعا اور التجا ہے کہ وہ ہماری بندگی کو قبول فرما کر ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہم سب کو آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی تمام سعادتیں ہم سب کو عطا فرما دے. آمین ثم آمین. خوش وقت ہوتا ہے وہ انسان جس کو اللہ کی بندگی نصیب ہوتی ہے. اس دور میں وہ انسان انتہائی خوش قسمت ہے جس کو خدا یاد ہے. نفسا نفسی، افراتفری، انتشار اور اضطراب کا دور ہے. اس دور میں اللہ کو یاد رکھنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. انسان بڑی ترقی کے دعوے کر رہا ہے، بلندی کے دعوے کر رہا ہے، تیزی کے دعوے کر رہا ہے، لیکن اپنے من کی دنیا کو آباد کرنے میں ناکام ہے. اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی توجہ، اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے. باقی سارے معاملات میں اس کی دلچسپی، اس کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس معاملے میں کمزور واقعہ ہے. آج جمعہ المبارک کے موقع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں
چند کلمات قرآن مجید سے تلاوت کیے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں جو درجات عطا کرتا ہوں، بلندیاں عطا کرتا ہوں، عصمتیں عطا کرتا ہوں، فرمایا اس کے لیے جو معیار ہے وہ علم ہے۔ والذین اوتوا العلم، فرمایا جنہیں علم دیا گیا درجات انہیں ہی درجے دیے گئے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، فرمایا کہ یہ درجات سے بلندیاں یہ دولت کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ مکانوں کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ پیسے اور روپے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا جب بھی کسی کو درجہ ملا ہے، بلندی نصیب ہوئی ہے، عظمت نصیب ہوئی ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم علم دیتے ہیں اسے ہی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اسی شمرے میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک آپ کے سامنے کرنا ہے جن کو آپ سب جانتے ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں۔ وہ ہستی میرے اور آپ کے فقہی امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی ذات گرامی ہے۔ انہی کے فقہی مسائل پر ہم نماز پڑھتے ہیں، انہی کے فقہی مسائل پر ہم حج کرتے ہیں، انہی کے مرتب کردہ فقہی مسائل پر ہم روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں، انہی کے فقہی مرتبہ مسائل کے مطابق ہم نکاح کرتے ہیں، انہی کے مرتبہ مسائل کی روشنی میں ہم اپنا مرنا اور جینا کرتے ہیں۔ تو وہ ہستی جس نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر محنت کی، وقت لگایا، جد و جہد کی، سعی کی، کاوش کی، استنباط کیا، استخراج کیا اور مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے انسان کی سہولت اور انسان کی آسانی کے لیے وہ مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر عوام تک پہنچائے، اس ہستی کو امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس امام کی پیروی کی جاتی ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں انسان جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے مرتبہ مسائل کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اس ہستی کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور نعمان آپ کا نام ہے اور ثابت آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ آپ کوفہ سے تعلق رکھتے، 3 مراکز عالم اسلام میں 3 جگہیں ایسی رہی ہیں جہاں علم کی شہرت رہی ہے، جہاں کے رہنے والے لوگوں نے علم کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ ایک جگہ ہے مکہ المکرمہ، دوسری جگہ ہے مدینہ المنورہ اور تیسری جگہ ہے کوفہ۔ یہ تینوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں علم پھیلا، علم کی گروتھ ہوئی، ذہن بڑھے، افراد تیار ہوئے، انسانیت کی آسانی کا سامان جہاں سے پیدا ہوا، وہ 3 جگہ ہیں عالم اسلام میں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور کوفہ۔ مدینہ شریف میں جو ہستی علم پھیلا رہی تھی اس کا نام ہے حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی اہم باتیں آپ کی خدمت میں اگر آپ تسلسل سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مدینہ المنورہ میں جس آدمی نے علم کا نور، علم سے حکمت کو کشید کر کے انسانیت کے لیے زندگی کی راہیں آسان کی ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر فرزند چمن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے شہر نبی کو مرکز بنایا، مدینہ المنورہ کو مرکز بنایا، اور رسول اللہ سے جو علم، جو فہم، جو فراست، جو دانش، جو دانائی اور جو راز شریعت کے معلوم ہوئے تھے انسانوں تک پہنچانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا. مکہ المکرمہ میں جو علم پھیلانے کا کام، شریعت کو پروموٹ کرنے کا کام، احکام میں آسانی پیدا کرنے کا کام، قرآن مجید کی منشا اور مرضی کو سمجھ کر جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے وہ عوام تک پہنچانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضور کے چچا، بڑی اہم باتیں ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کے فرزند ارجمند نور نظر حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور ان کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں علم پھیلا. اور تیسرا مرکز تھا کوفہ. کوفہ میں جو آدمی علم پھیلانے میں پہل کر رہا ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے شاید غور کیا ہو، شاید، ہاں یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ آپ نے شاید غور کیا ہو کہ ایک عبداللہ مدینے کو علم سے منور کر رہا ہے، دوسرا عبداللہ مکہ المنورہ کو نور علم عطا کر رہا ہے، اور تیسرا عبداللہ کوفہ کو جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مقرر کیا تھا. کوفہ کو آباد حضرت عمر نے کیا تھا، اور کوفہ کو دارالحکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار دیا. تین شخصیتیں، تینوں کے نام عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں، عبداللہ ابن عباس مکہ المکرمہ میں، اور عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں. یہ تین ہستیاں علم پھیلا رہی ہیں. چار عبداللہ تاریخ میں بڑے مشہور ہوئے ہیں. تین کا نام آپ نے سن لیا ہے، انہیں کہتے ہیں آبادل عربہ. چار عبداللہ، آبادل عربہ، چار عبداللہ. ایک عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بانگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانگے. اگر آدمی دیکھے، تاریخ اسلام پڑھے، علم کے مراکز کا مطالعہ کرے، اسلامی تاریخ سے واقف ہو، تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ چار عبداللہ نام کے بندے اسلامی تاریخ میں بڑے معتبر ٹھہرے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن زبیر. انہیں کہا جاتا ہے آبادل عربہ. چار عبداللہ نام کے آدمی جس میدان میں قدم رکھا، جس طرف چل دیے، جہاں بیٹھے، جدھر نظر کی، علم دانائی کی بہار انسانیت کو عطا فرما دی، اس لیے کہ پیچھے سارا فیضان آمنہ کے لال کا عطا کرتا. اب آپ یہ سمجھ گئے کہ علم کے مراکز کتنے رہے ہیں؟ تین، مکہ، مدینہ اور کوفہ. جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے نا، اس کا تعلق کوفہ سے، اور وہ ہے امام اعظم
امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، ان کو جو علم ملا ہے نا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دعا سے ملا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دادا نے ایک بڑے دن کے موقع پر، نوروز اسے کہتے ہیں فارسی، ہم اپنی زبان میں بڑا دن کہتے ہیں، بڑے دن کے موقع پر حضرت امام اعظم کے دادا نے فالودہ تیار کیا، برتن میں ڈالا، پاکیزگی، حسن نیت، محبت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ یہ فالودہ ہے، ہم نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا اور اگر آئے محبت، آپ سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اور آپ کی جو عظمت ہے، اور آپ کو جو علم اور شان اللہ نے عطا کی ہے، اس کے پیش نظر یہ فالودہ لے کر آئے اور بڑا دن ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے لیے ہر دن بڑا دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نا کہ یہ سال کے بعد آنے والا دن ہے نوروز، بڑا دن۔ تو حضرت علی فرمانے لگے قدر کرنے والوں کے لیے، درد رکھنے والوں کے لیے، پہچان رکھنے والوں کے لیے، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے والے کے لیے ہر دن بڑا دن ہوتا ہے۔ اور یہ بات حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ہر دن عید ہے اور ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر ہم نے اپنے رب کی یاد کو بحال رکھا۔ فرمایا اگر رب کی یاد قائم رکھی، اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی بندگی کرتے رہے، خدا کے احکام بجا لاتے رہے، تو ہر طلوع ہونے والا دن عید ہے، ہر چھا جانے والی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے کہ مومن جب اللہ کا حکم مانتا ہے، خدا کی بندگی بجا لاتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، احکام بجا لاتا ہے، فرمایا اس کا گزرا ہوا دن عید سے کم نہیں ہوتا اور آنے والی رات لیلۃ القدر سے کم نہیں ہوتی۔ اگر وہ رات کو اٹھتا ہے، اپنی رات کو یاد خدا سے زندہ کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ رات عام نہیں رہتی، لیلۃ القدر بن جاتی ہے، وہ دن عام نہیں رہتا، وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے۔ اور اگر عید کا دن ہو اور آدمی غافل ہو، عید کا دن ہو آدمی شریعت کی حدود توڑ رہا ہو، عید کا دن ہو آدمی فضول گھوم رہا ہو، تو فرمایا وہ عید کا دن عید نہیں رہتا، وعید بن جاتا۔ جو بات میں نے عرض کیا بڑی گہری بات ہے کہ اگر آپ کو خدا یاد ہے تو آپ کا ہر دن عید ہے، اور اگر آپ کو اللہ یاد ہے، غفلت کے پردے چاک کر کے رات گزار رہے ہو، تو آپ کی رات ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عید وعید ہے، اور لیلۃ القدر بھی آپ کو وہ عظمتیں عطا نہیں کر سکتی اگر آپ کے دلوں میں غفلت کے پردے پڑے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فالودہ لے کر کون حاضر ہوا؟ امام اعظم کے دادا جان۔ لوٹو نا جہاں سے بات چلی تھی، آپ آئے اور پیالہ پیش کیا، کہا جناب شیر خدا یہ فالودہ ہم نے تیار کیا، اس کو آپ کھا لیجیے، بڑا دن ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی کے لیے ہر دن بڑا دن ہے، ہزار حکمتیں ہیں اس بات کے اندر۔ فرمایا ہر دن علی کے لیے بڑا دن ہے، لیکن کہا آپ محبت سے فالودہ لائے ہیں، اظہار محبت کیا ہے، تحفہ پیش کیا ہے، تو میں رسول اللہ کا پروردا ہوں، میری تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، آپ کے تحفے کو قبول کرتا ہوں۔ اور آپ نے وہ فالودہ کھایا، اور جب اس کا مزہ آپ کو
کی لذت، اس کا کمال آپ کو پسند آیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا چھاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے خاندان کو دولت علم عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ دولت علم۔ تو حضرت ثابت، حضرت امام اعظم کے والد گرامی اور حضرت امام اعظم جن کا اسم گرامی نعمان ہے، ہر ملا اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ہمیں جو علم ملا ہے، جو اپروچ ملی ہے، جو رسائی نصیب ہوئی ہے، وہ دعائے علی کا صدقہ نصیب ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، اگر آپ باتوں، ہمارے ہاں رجحان نہیں اتنی باتیں سننے کا، باریک باتوں کو سننے کا، یاد رکھنے کا رجحان نہیں، اگر یہ رجحان پیدا ہو جائے تو پھر اللہ علم کی دانائی کی لذتیں عطا فرماتا ہے، اللہ دین کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کو جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 دفعہ زیارت نصیب ہوئی۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت، مقام اور مرتبہ دیکھیں، اور فرمایا یہ مجھے اس لیے مقام ملا ہے کہ میں نے نبی پاک کے والدین کی شان میں رسائل لکھی، حضور کے والدین کی شان بیان کی ہے اور اس شان کو لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری عمل کو قبول کیا ہے، اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے 72 دفعہ زیارت نصیب۔ سبحان اللہ۔ آپ شافعی مسلک کے امام تھے، عالم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے وہ لے کر آئے اپنی کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا تارے کے قریب بھی ہو، اگر علم ثریا بہت بلند تارا، فرمایا کہ اگر علم ثریا تارے کے پاس بھی ہو، یعنی انتہائی دور ہو، بلندی پر ہو، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے فارس کا ایک نوجوان ایسا ہے جو علم کو وہاں سے اتار کر انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھنے کہ ابھی حضور کا زمانہ ہے اور حضور نے فرمایا علم اگر ثریا پر ہو تو میری امت میں سے فارس کا آدمی اتارے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر۔ پھر وہ دور آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور آیا، اور یہی نہیں امام بخاری نے بات باندھا ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر علم ثریا پر ہو، ایمان ثریا پر ہو، ایمان بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان ثریا پر ہو، اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان ثریا تارے کے اوپر ہو تو جو اتارے گا، جو اس بلندی سے علم کو انسانیت کے جھرمٹ میں لائے گا اور انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، فرمایا وہ ابرائے فارس میں سے ہوگا، یعنی فارس کے ایران کے بیٹے ہوں گے جو علم کو، ایمان کو وہاں سے اتار کر زمین پر لائیں گے اور انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ان کا تعلق ایران سے ہوگا۔ تو تمام ائمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ہستی جس کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہستی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ شافعی مسلک کے عالم ہیں امام جلال الدین سیوطی، لیکن حنفی امام کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فقہ کے امام ہیں، اگر آپ توجہ رکھیں گے گفتگو بڑی قابل فہم ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فقہ کے امام ہیں،
फरमाते हैं इन्नी ला अतबर्रकु बिक़ब्र अबी हनीफा। आप फरमाते हैं इन्नी ला अतबर्रक कि मैं बरकत हासिल करता हूं, मैं बरकतें हासिल करता हूं। कहां? फरमाया बिक़ब्र अबी हनीफा, अबू हनीफा इमाम आज़म हजरत नुमान बिन साबित सिराजुल उम्मा इमाम आज़म इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मुझे बरकत की जरूरत होती है, आसानियों की जरूरत होती है, मुश्किलात को दूर करने का लम्हा होता है, बलियात को दफा करने का वक्त आता है, तो आप फरमाते हैं मैं इमाम आज़म की कब्र पर जाता हूं और उस कब्र से जाकर बरकत हासिल करता हूं और खुदा मेरी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मालूम हुआ कि किसी बुलंद मर्तबे वाली हस्ती, किसी ज़ुहद और तकवा वाली हस्ती की कब्र पर भी जाकर बरकतों का हुसूल किया जा सकता, बरकतें समेटी जा सकती हैं। मैंने किसी आम आदमी का कौल आपके सामने नहीं रखा, किसी आम आदमी का अमल आपके सामने नहीं रखा। इमाम शाफई जो रसूलुल्लाह के घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपका कौल आपके सामने रखा है कि आप फरमाते हैं जब कोई मुश्किल पड़ती, कोई नाजुक महला आता, कोई बलियात पेश आती, कोई आफात का सामना करना पड़ता, तो आप फरमाते हैं मैं इमाम आज़म की कब्र पर जाता और वहां जाकर क्या करता, कैसे बरकत हासिल करता। आप फरमाते मैं तो नफल अदा करता, उनके मज़ार पे जाकर और उनको खैरात पेश करता, मोहब्बत की खैरात पेश करता और अपनी तरफ से वो तोहफा इशारे सवाब का पेश करता। और फरमाते हैं मैं फिका का इमाम होकर जब नफल पढ़ता था, अपनी फिका पर नहीं पढ़ता था, इमाम आज़म की फिका पर पढ़ता था। यानी इमाम शाफी नफल पढ़ते, फरमाते कि मैं उस वक्त नमाज उस तरह नहीं पढ़ता था जिस तरह मेरा तरीका है। उस वक्त जब मैं नमाज पढ़ता था ना, तो इमाम आज़म के तरीके पर पढ़ता था। लोगों ने कहा कि आप मुजतहिद होकर, इमाम होकर इमाम शाफी रसूलुल्लाह के घर के फर्द हैं। आप जब नमाज पढ़ते हैं लिखते और हैं, करते और हैं। आप इमाम आज़म के मज़ार पे आते हैं तो इमाम आज़म के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं और लिखते हैं तो अपना तरीका लिखते हैं। आप फरमाने लगे इमाम आज़म से मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि उनके मज़ार पे आकर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं। और फरमाया क़यामत तक ये बात याद रखो कि जो भी फिका में आएगा वो इमाम आज़म का बाल बच्चा कहलाएगा। सुभान अल्लाह। जो है जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं ना, इमाम शाफई भी उनके कब्र पर जाकर नफल पढ़ते हैं तो हमारे इमाम के मुताबिक पढ़ते हैं। और ये मसला भी बड़ा बारीक अर्ज करने लगा हूं, अगर आप तवज्जो रखें कि जब इमाम महदी आएंगे, इमाम महदी आएंगे, हमारा ये नजरिया है कि सुन्नत का अपने अकीदे का इल्म होना चाहिए। अहले तशय्युअ का ये अकीदा है कि इमाम महदी आ चुके हैं और डर के मारे गायब है। हम कहते हैं अली की नस्ल, नबी का घराना डर कर गायब होने वाला नहीं। ऐसा अकीदा, ऐसी बुज़दिलाना सोच पे तुफ हो कि अली के घर का बेटा हो, फातिमा का शीर हो और डरने वाला हो। अगर ये डर होता तो करबला में हुसैन डरता, अली अकबर डरता, अली असगर डरता, अब्बास डरता। अली का सारा घराना बतौले आला हजरत वो नूरुन अला नूर है। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान अहले बैत। यानी हम कहते हैं कि वो घराना डरने वाला मसले सीखा करो, सहनू को साफ किया करो। हम दावत फिक्र देते हैं, हम दावत मोहब्बत देते हैं और सवालिया निशान बनकर पूछते हैं जो कहे कि अली का पुत्र डर गया है, क्या वो मोहब्बत
نہیں ہو ہی نہیں سکتا. جو کہے کہ علی کا پتر ڈر کر لک گیا ہے، چھپ گیا ہے، اور جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ آئے گا. ہم کہتے ہیں علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو اور نبی کا گھر ہو، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کربلا سجا لیتے ہیں، لیکن ڈرنے والے، جھکنے والے، بکنے والے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ علی کا پتر ڈر کر لک گیا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا. وہ امام مہدی کو امام منتظر کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. امام منتظر کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گے. ڈر گئے ہیں، تقیہ کر گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے اور نبی کا وہ بیٹا، نام بھی محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے. تو جب نماز پڑھائیں گے امام مہدی تو امام اعظم کے طریقے پر نماز پڑھائیں گے. امام ابو حنیفہ، جس امام کو آپ فالو کرتے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب اور مصلی پر آ کر کھڑے ہوں گے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آسمانوں سے آئیں گے، تو نماز کس طریقے پر پڑھی جائے گی؟ عیسیٰ مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے، علی کا بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور نماز پڑھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ امام اعظم کا ہوگا. جس طریقے پر آپ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے پر میں نماز پڑھتا ہوں، جس طریقے پر کائنات میں سب سے زیادہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امام اعظم کے طریقے پر نماز پڑھیں گے. میں آپ سے دعوت محبت دینا چاہتا ہوں، سر فخر سے بلند نہیں ہو جاتا، آدمی کے اندر ناز اور شان پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں وہ امام ملا ہے جس کے طریقے پر امام مہدی بھی نماز پڑھائے. اپنی قسمت میں ناز کیا کرو، کم از کم یہ تو یاد کر لو کہ ہمارا فقہی امام کون ہے. ہمارا فقہی امام، ان کا نام اسم گرامی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. میں ایک بڑا علمی نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا. اس مہینے میں چونکہ آپ کی ولادت ہے اس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا ہوا اور آپ کو بتانا بھی سکھانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا تو ہو ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ لوگ جس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں وہ امام اعظم کا طریقہ. ہمیشہ سے یہ طریقہ آ رہا ہے اور ہمیشہ تک ایسا ہی رہے گا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا کہ زیادہ تعداد امام اعظم کے پیروکار. داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری نے کشف الماجود میں بات لکھی ہے، 10 صدیاں پہلے. یہ جو نئے سامنے آتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، اپنا منڈ مول دیکھو. ہم سے بات کرنی ہے تو پہلے اپنی بنیاد دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو کہ تم اہل حدیث کب بنے. ہمیں اپنی تاریخ بتاؤ، نوٹ کرواؤ. اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے نحن اہل سنہ سبحان اہل سنت. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. یہ ہم بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی تاریخ اٹھاؤ، ہمیں بتاؤ کہ تم اہل حدیث کب بنے ہو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت کب سے ہیں. حضرت علی کے خطبے پڑھ کر دیکھ لو. آپ میری باتوں کو اگر باریکی سے لیں تو بڑا کچھ آپ کو سمجھ آئے گا. حضرت علی سے خدا کے خطبات پڑھ کر دیکھ لیں اور وہ خطبات پڑھیں جن پہ قبضہ اہل تشیع کا ہے. کئی خطبے میں آپ کو اہل تشیع کے نہج البلاغہ مرتبہ سے نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں جب خطبہ
دیتے اور فرماتے ہم اہل سنت ہیں. ہم اہل سنت. یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. حضرت علی, حضرت امام باقر, حضرت امام حسین العابدین کے خطبے پڑھ کر دیکھو, وہ ببانگے دوہل کائنات کو بتاتے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں. پوچھا جاتا تھا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جو کثرت سے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں وہ اہل سنت. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عقیدہ اہل سنت. اب بڑی توجہ سے 10 صدیاں پہلے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری آپ بھی سید ہیں, آپ بھی سید, حضرت علی بھی سید ہیں. اور بڑی مزے کی بات بتاؤ, حسنی سید ہے, امام حسن کی اولاد ہے, امام حسن کی اولاد ہے, علی کے بڑے بیٹے کی اولاد ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو علی کے بیٹے برابر کے سمجھتے ہیں, امام حسن اور حسین میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. اور ہم لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو بڑے کو پیچھے گئے اور چھوٹے کو آگے لائیں. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دونوں نبی کے نواسے ایک جیسا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں, یعنی سنت کا عقیدہ. غوث پاک بھی امام حسن کی اولاد سے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھو, خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھو, آپ کو پتا چلے کہ یہ سادات کیا کیا خدمات کر گئے ہیں. حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حضرت بلال کی قبر پر, لکھا ہوا ہے کشف الموجود میں جا کر پڑھیں. اور میرے پاس جو کشف الموجود کی شرح ہے وہ اہل حدیث کی لکھی ہوئی ہے. اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ساری شاعری میں لکھی ہوئی ہے. ہم ویسے تو باتیں نہیں کرتے. کشف الموجود کی شرح اشعار کی شکل میں پوری پوئٹری لکھی ہے, اور کشف الموجود کے سارے مضامین کو بیان کیا. اور لکھنے والے شارے کا تعلق اہل حدیث سے ہے. بہرحال حضور داتا گنج بخش علی اجمیری لکھتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر حاضر ہوا. تو ہو یا سبحان اللہ. کبھی پاسبان عقل کو چھوڑا کرو نا, کبھی اس کو چھوڑا کرو نا. حضرت بلال کے روضہ انور پر ملک شام کے اندر کہتے ہیں میں حاضر. اللہ, پتہ چلا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جانا یہ ہمارا یہ ہمارا عمل ہے, ہمارا عقیدہ. یہ جو روکتے رہتے ہیں نا کہ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہو, تمہیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے, ہمیں پوچھو کیا ملتا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضر ہوا, آج کے رسول سمجھ کر, صحابی رسول سمجھ کر, کشتہ عشق مصطفیٰ سمجھ کر, رسول اللہ کا موصل سمجھ کر, عشق کا ایک حوالہ اور سفیر سمجھ کر, اور درد کا پیامی سمجھ کر, محبتوں کے جہان کو فروغ دینے والا تابندہ ستارہ سمجھ کر آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے مزار پہ حاضر ہوا تو میں نے رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا. رات اسی مزار پہ گزارنے کا فیصلہ. کیا فیصلہ؟ اللہ اکبر. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ لمحے گزرے اور میری آنکھ لگ گئی. میری تو کہتے ہیں روضہ بلال پر, اللہ عاشق رسول کے روضہ انور پر میری آنکھ لگی تو رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. کیا ملتا ہے؟ بڑے لوگوں کی قبروں پر جائیں تو کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ. اس قدر محبت کا صلہ کون دیتا ہے؟ اس قدر محبت کا صلہ کون دیتا ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. محبتوں کے صلے ملتے ہیں, محبتوں کے صلے ملتے ہیں. حضور داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا, سبحان اللہ, جمال جہاں آرا کو دیکھا, کائنات کے حسن کو دیکھا, اللہ حسن کائنات, کائنات حسن کو دیکھا.
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کو دیکھا کہ حضور نے اپنی گود میں کسی کو اٹھایا ہوا. حضور نے کسی گود کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حضور کو دیکھا، کرم بالے کرم، سرکار کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی. حد سے زیادہ خوشی ہوئی کہ بلال کی قبر پہ آیا ہوں تو سرکار نے کرم کو آیا. عاشق رسول ان کی قبر پہ آیا ہوں تو یہ ماحول بنا ہے، سرکار کی زیارت ہو گئی. کہتے ہیں جس کو گودی میں اٹھایا ہوا تھا نا، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور مل گئے ہیں، یہ بھی بڑا کمال ہے، پر یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو سرکار نے اٹھایا ہوا. بڑی توجہ چاہوں. کہتے ہیں کہ میں نے اندر ہی اندر یہ خیال پیدا کیا، صبح پہ نہیں لائے، اندر ہی اندر سوچا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور ملے، بڑا کمال ہے، پر اس بندے کا بھی کیا کمال ہے جس کو سرکار اٹھا کے چل رہے ہیں. کہتے ہیں میرے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھے پتا چلے نا یہ خوش نصیب کون ہے، سرکار کس کو اٹھائے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، میری سوچوں کے تانے بانے چل رہے تھے، میرا فکر، میرے خیالات، میرے جذبات، میری سوچیں تحیل پرواز کر رہا تھا اور اپنے اندر مچل رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا علی حجویری، یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ہے. یعنی امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ تیرا اور تیری قوم کا، تیری نسل کا امام ہے. تو کہتے ہیں میں نے شکر ادا کیا کہ خدا نے جو مجھے امام عطا کیا ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے. تو آمنہ کے لال نے سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ حیدری، شان امام ابو حنیفہ. اب جو میں آخر میں بات کر رہی ہے، سلسلہ چلے گا. ابھی آپ کو تعارف کروا رہا، یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. امام اعظم واحد تابعی امام ہے. امام شافعی تابعی نہیں ہے. امام شافعی امام ہیں فقہ کے لیکن تابعی نہیں. امام احمد بن حنبل فقہ کے امام ہے لیکن تابعی نہیں. امام مالک فقہ کے امام ہے لیکن سبا تابعین میں سے ایک امام جس کو تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ امام اعظم. وہ کیا ہے؟ امام میرے اور آپ کے امام ہیں. آپ کہیں گے کہ تابعی ہونا کیا ہے؟ سیانے آدمی کو تو پتا ہے، عام آدمی کی خدمت میں بھی عرض کر، جو حضور کو دیکھے وہ صحابی ہے، جو حضور کو دیکھے اور ایمان لائے. حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمنا بھی، فرمایا مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. سبحان اللہ. فرمایا طوبیٰ، مبارک ہو لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، و آمنا بھی، اور مجھ پر ایمان لایا. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا طوبیٰ لمن رآ من رآنی، مبارک ہو اس آدمی کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا. یعنی صحابی وہ ہے جس نے سرکار کو دیکھا، اور جس نے سرکار کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ تابعی. امام اعظم نے صحابہ کو دیکھا. کس کو دیکھا ہے؟ حضور کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور 26 صحابہ کو امام اعظم نے دیکھا ہے. اور جو سب سے زیادہ جس صحابی کے ساتھ امام اعظم کی ملاقاتیں ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت انس کو امام اعظم جا کر بھی ملتے تھے، اور جب حضرت انس کوفہ میں آتے تھے تو پھر بھی امام اعظم ملتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ جو بات میں عرض کرنے لگا بڑی توجہ چاہیے. امام اعظم گئے مدینہ شریف تو سبحان اللہ. یار یہ اپنا خیال اس کو ستھرا کیا کرو، ستھرا کیا کرو خیالوں کو. ستھرے خیال بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں.
वासफ अली वासफ ने कहा है ना कि एक होता है ख्याल, एक होता है हुस्ने ख्याल। जी जी। ख्याल और होता है, हुस्ने ख्याल और होता है। ख्याल का वो सफर नहीं होता जो हुस्ने ख्याल का सफर होता है। बेशक। तो कहते हैं कि इमाम आसम गए मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह। तो इमाम मालिक से मिले, इसी मसले पर बात समझ आ रही जी। इमाम मालिक भी इमाम है, मालिकी फिका के, एक फिका के वो भी इमाम है, उनसे मिले और कोई बात हुई, दलाइल दिए, डिस्कस की, दलीलें दी, बातें हुई, इल्मी मसला था। तो इमाम मालिक बड़ी तवज्जो से बात सुने, थोड़ी देर के लिए जागे। इमाम मालिक जब इमाम आजम से जुदा हुए ना बात करके, तो इमाम मालिक को पसीना आया हुआ, इमाम मालिक को पसीना आया हुआ, इमाम मालिक को पसीना आया हुआ। और अपने शागिर्दों को जब हदीस पढ़ाने के लिए बैठे तो शागिर्दों ने देखा कि आज तक हमारे उस्ताद को पसीना नहीं आया, आज पता नहीं क्या बात है, पसीना आया हुआ है। अपने शागिर्दों के झुरमट में आकर बैठे तो शागिर्दों से ना रहा गया, कहा हजरत पढ़ लेते हैं लेकिन ये बताओ कि आपको आज पसीना क्यों आया हुआ है। तो मस्जिद नबवी का जो खजूर का सतून था ना, जी जी, उस तने हिलाना, खजूर का सतून जो इस तरह बोला था जिस तरह इंसान बोलते, सुभान अल्लाह, लकड़ी का तना उस तरह बोला था, इस तरह इंसान हुजूर से बातें की, सरकार ने उसको खत्म की। इमाम मालिक जब शागिर्दों ने पूछा कि जनाब आप मस्जिद नबी में रोजाना पढ़ाते हैं, साल हर साल गुजर गए, गर्दिश आजाम गुजर रही है, हमने कभी आपको इस तरह नहीं देखा, ये पसीना और ये तर आप फरमाने लगे मस्जिद नबी के लकड़ के सतून की तरफ इशारा कर, फरमाने लगे ये सतून किसका बना हुआ है, लकड़ का। कहा आज मैं ऐसे आदमी से मिला जी कि ये लकड़ के सतून को सोने का साबित करना चाहे तो अपने इल्म से कर सकता है। इमाम मालिक जिन्हें जिंदगी में हर रोज रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती, हर रोज रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती, कहते हैं कि ये लकड़ी का सतून, सुभान अल्लाह, आज मैं उस बंदे को मिला हूं कि अगर इस लकड़ी के सतून को सोने का साबित करना चाहे तो वो साबित का बेटा नोमान साबित कर सकता, साबित का बेटा नोमान साबित कर सकता। कहा जी उस्ताद जी वो बंदा कौन है जिसकी सोहबत में बैठकर आपको पसीना है। कहा उसके इल्मी दलाइल, उसकी मंतक, उसको जो खुदा ने फहम और फिरासत अता की है, उसका रोब मुझ पर छाया हुआ है और ये पसीना मुझे उसके इल्म के रोब की वजह से आया हुआ है। वो उसका नाम अबू हनीफा है और वो बंदा मेरा और तेरा इमाम है। मेरा और तेरा इमाम। नाज किया करो अपनी किस्मत, नाज किया करो अपनी किस्मत। एक आपके उस्ताद थे, 4,000 असातिज़ा से आपने पढ़ा है, 4,000 असातिज़ा से पढ़ा है। आपके जो उस्ताद थे ना हजरत हम्माद, ये मशहूर उस्ताद हजरत हम्माद उनका नाम, बस ये पेश करके फिर अगले दिन में बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कि कभी आप याद रखें। हजरत हम्माद, हजरत हम्माद आपके उस्ताद थे। वो एक बार सफर पर गए, उनके बेटे का नाम था मोहम्मद इस्माइल, उस्तादों के बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल।
اور ساری زندگی امام اعظم اپنے استاد کے گھر کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں سوئے. ادب یہ تھا استاد کا. یہ نہیں ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، بغل میں اور منہ میں زبان پر میٹھا میٹھا اور اندر سے اور امام نے. ساری زندگی امام اعظم اپنے استاد کے گھر کی طرف ٹانگیں پھیلا کر نہیں سوئے. تو آپ کے استاد کا جو بیٹا تھا نا، ان کا نام تھا محمد اسماعیل. تو سفر پر گئے نا حضرت حماد، کافی لمبا سفر تھا، دنوں کا سفر تھا. جب واپس آئے نا تو بیٹا پاس بیٹھا اور بیٹے سے بڑا پیار تھا. بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ امام حماد بڑا پیار کرتے تھے اپنے بیٹے تھے اسماعیل سے. تو کہا کہ ابا جان ایک بات پوچھوں. بڑی توجہ سے بات سنی آپ. کہا ابا جان آپ سے ایک بات پوچھوں. کہا پوچھیں. ابا جی آپ نے لمبا سفر کیا، کئی دن سفر کر رہے، آپ کو سفر کے دوران کس کی یاد آتی ہے؟ ان کے دل میں خیال تھا کہ ابا جان کہیں گے بیٹا تیری، بیٹا. یہ ان کے دل میں ارمان تھے، خواہشیں تھی. سننا چاہتے تھے کہ جو مجھ سے ابا جی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ کمال محبت ہے، انداز نرالا ہے. تو کہا ابا جی اس سفر میں لمبا سفر تھا، کئی دنوں پر مشتمل سفر تھا، تو سفر میں آپ کو کسی کی یاد بھی آئی؟ تو دل میں خیال تھا کہ ابا حضور کہیں گے بیٹا تیرا. فرمایا ہاں ایک یاد مجھے ستاتی رہی، کسی کی یاد آتی رہی. کہا جی وہ کس کی یاد تھی؟ تو امام حماد فرمانے لگے اپنے شاگرد ابو حنیفہ کی یاد. اپنے شاگرد ابو حنیفہ کی. وہ شاگرد ایسا فرمایا استاد ہو کر جس کی یاد مجھے ستاتی رہی وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ آ گئی؟ جس کی یاد استاد کو ستائے، جس کی یاد ہے استاد. کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کو استاد بنا دیتے ہیں. امام ترمذی کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ترمذی میرا ایسا شاگرد ہے جس نے مجھے، امام بخاری کہتے ہیں جس نے مجھے استاد بنایا، اور حضرت حماد کہتے ہیں جس کی یاد نے مجھے سکھایا ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ. سبحان اللہ. کچھ آپ کے پلے بنا. امام اعظم کون ہے؟ میرے اور آپ کے فقہی امام ہیں. میرے اور آپ کے ایک شاگرد ہیں بڑے مشہور، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، آپ کے شاگرد ہیں. امام اعظم بڑے غریب تھے، منڈی میں ٹوکری اٹھاتے تھے جا کر. تو امام اعظم نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، کہا بیٹے پڑھو. کہا نہیں پڑھ سکتا، غربت ہے، یہ منڈی میں ٹوکریاں اٹھاتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا بیٹے پڑھو، تمہارا ماتھا بتاتا ہے کہ تم پڑھنے والے ہو، پڑھو، چھوڑ دو یہ کام. کہا کہ اگر پڑھوں تو امی کو پیسے کون دے؟ فرمایا جتنے پیسوں سے گزارا ہوتا ہے مجھ سے لے گیا کرو، پڑھا. ساتھ ہی بات امی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، صبح آ جایا کرو، کلاس لیا کرو، پڑھا کرو، سبق لیا کرو، چلے جایا کرو، جتنے پیسے ادھر سے ملتے ہیں اتنے پیسے. یہ طریقہ چلتا رہا. امی کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر پتہ چل گیا تو کہنے لگی ماں کب تک یہ طریقہ چلے گا، اسے چھوڑو، کام کرنے دو، یہ میرا آسرا ہے. امام ابو یوسف کے بارے میں اس وقت امام اعظم نے ایک بات کہی. فرمایا بڑھیا یہ تیرا نور نظر ہے لیکن اس کا ماتھا میں پڑھ رہا ہوں، میں استاد ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ بادشاہ وقت تیرے بیٹے کو فالودہ اور پستے کا گھی ملا کر تحفہ پیش کرے گا اس کے علم کی وجہ سے. فرمایا ابھی پڑھ رہے تھے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تیرے بیٹے کو وقت کا بادشاہ بنا کر محبت سے کہے گا یہ فالودہ کھاؤ اور اس کے اندر پستے کا گھی ہوگا.
ماں نے منہ میں انگلی ڈال لی کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ بادشاہ وقت میرے بیٹے کو سلام کرے گا اور یہ تحفہ پیش کرے گا کہ فالودہ اور پستے کا نکلا ہوا گھی میرا بیٹا کھائے گا. کہا پیسے تمہیں پہنچ جایا کریں گے, بیٹے کو پڑھنے دو. جب امام ابو یوسف پڑھ گئے تو عالم اسلام کی چیف جسٹس بنے اور بادشاہ وقت کے دربار میں جب علم کے جوہر پھیلائے تو ہارون رشید نے بالکل فالودے کا پیالہ اور پستے کا گھی پیش کیا. کہا تم اس لائے ہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے استاد نے سال پہلے بتا دیا تھا کہ میرا یہ شاگرد فالودہ اور پستے کا گھی ملا کر کھائے گا اور اس کی وجہ علم ہوگا. وجہ باقی باتیں اگلے جمعے زندگی رہی انشاءاللہ. یاد زندہ صحبت باقی وما توفیقی الا باللہ.